بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سلسلہ چل رہا ہے صفات حمیدہ کا، جن کو منجیات یعنی ہلاکت سے بچانے والی صفتیں کہا جاتا ہے۔ پہلے مہلکات کا بیان ہو چکا تھا، اسی مناسبت سے اب منجیات کا بیان چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو موضوع کل کا تھا وہی آج ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور وہ عنوان ہے التوحید والتوکل۔ کل توکل کے بارے میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے، اور توکل کے سلسلے میں یہ بات بتائی جا چکی ہے، ہر خوبی اور صفت اس وقت خوبی ہوتی ہے جب اس میں اعتدال ہوتا ہے، غلو اور مبالغے سے پاک ہو۔ تو توکل میں اعتدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آدمی اس دنیا میں جو اپنے کام بننے کے اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار تو کرے، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے۔ بھروسہ صرف اس ذات پر کرے جو کسی کی محتاج نہیں ہے اور سب کی حاجت پوری کرنے کی اس میں طاقت ہے اور صلاحیت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ پر توکل، اعتماد، بھروسہ، اسی سے التجا اور اسی سے دعا، اور اس کے بعد سبب کے درجے میں اسباب کا اختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، توکل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو میں اپنے اونٹ کو کھوٹے سے باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں، یا اسے باندھے بغیر ایسے ہی کھلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ دے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر۔ عقل و توکل، اسے باندھ دو کھونٹے سے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی اسباب کو اختیار کرو۔ اب اسباب کے اختیار کرنے میں اگر اسباب ہی پر اعتماد ہے تو پھر یہ توکل کے خلاف ہے، یہ ایک گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ اس وجہ سے اسباب تو اسباب کے درجے میں اختیار کیے جائیں، اور تدبیر کے درجے میں کی جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ قدرت دی ہے اور اختیار دیا ہے، اس قدرت و اختیار کا استعمال کر لینے کے واسطے استعمال کر لیا جائے، باقی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر رکھا جائے۔ اس کو توکل کہتے ہیں، یہ سب لوگ کر سکتے ہیں، یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ اپنی تمام تر توقعات کا مرکز اور اپنی تمام امیدوں کا قبلہ اللہ کی ذات عالی کو بنایا جائے، اور باقی اس کائنات میں
جس کام کے لیے جو سبب اللہ نے بنائے ہیں، جو تدبیریں عقل انسانی سجھاتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور احکام کی پابندی کرتے ہوئے ان تدبیروں کو اختیار کیا جائے، ان اسباب پر عمل کیا جائے، لیکن اسباب پر نظر نہ ہو، مسبب پر نظر ہو۔ تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، توکل کا یہ درجہ سارے مسلمان حاصل کر سکتے ہیں، اگر تھوڑی سی توجہ دے اور تھوڑا سا دھیان رکھیں تو وہ سب اس توکل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اسباب کے اختیار کرنے اور تدبیروں کو پورا کرنے میں بعض لوگ غلو سے کام لیتے ہیں، تو اس غلو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غلو کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان بس اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ اسباب کو اختیار کرے، اعتدال کے ساتھ تدابیر کو اختیار کرے، اس میں زیادہ دھیان اور زیادہ توجہ نہ دے۔ توجہ اور دھیان تو بس اللہ سے ہونے کے یقین پر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر دے۔ اور کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ ترک اسباب اور ترک تدابیر کر کے اللہ کے اوپر پورے ڈیپینڈ رہتے ہیں۔ یہ یقین کا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے لیے ہر کوئی آدمی کر کے بیٹھے گا تو اس کو، چونکہ اس نے اپنے ایمان کو اس درجے تک نہیں پہنچایا اور ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی اس کو اتنی معرفت نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہ اس کے لیے مشکل مسئلہ بن جائے گا اور خود ہی آگے جا کے پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے یہ درجہ نہیں، خاص لوگوں کے لیے۔ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ضرورت تھی مجاہدین کے مدد کرنے کی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ ان کے گھر میں تھا سب لا کے دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے ہو ابو بکر؟ کا جو گھر میں تھا سب لے آیا۔ تو پھر گھر اپنی ضرورت کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا اور باقی سب لے آیا۔ اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لائے اپنے گھر سے۔ ان سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو، کیا رکھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا اس کو 2 حصے برابر کیا، آدھا لے آیا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اور آدھا گھر میں اپنی ضرورت کے لیے رکھ چھوڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی لا کر کے پیش کیا۔ انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی لا کر دی، اشرفی سونے کے سکے کی ایک تھیلی لا کر پیش کی۔ وہ مقدار میں تو بہت زیادہ تھی، لیکن حضرت عثمان کی ملکیت میں جو مال تھا اس کے نسبت سے اور اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ مال نہیں تھا۔ حضرت عمر نے نصف دیا، جو بھی تھا ان سے کم رہا، لیکن دیا نصف، جو کچھ تھا اس میں سے آدھا، اور صدیق اکبر نے تو سارا ہی۔ تو صدیق اکبر کے ایمان کے اعتبار سے ان کا توکل ہے، عمر فاروق کے اعتبار سے ان کا توکل ہے، عثمان غنی کے اعتبار سے ان کا توکل ہے، دیگر صحابہ کرام کے اعتبار سے ان کا توکل ہے، صحابہ میں بعض عام لوگ تھے ان کے اعتبار سے ان کا توکل ہے۔ ہر ایک کا توکل ان کے اپنی معرفت اور علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے، اللہ تعالیٰ کے رزاق اور کفیل کائنات ہونے کا جتنا علم ہوگا اور جتنی معرفت ہوگی اور اس علم و معرفت پر جتنا یقین ہوگا، اس یقین کے مطابق توکل کا ظہور ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی
پہلے توکل کی نقل کرنا شروع کر دے اور یقین ہی نہیں بنایا، تو ایسے لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھسل جاتے ہیں اور بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو آپ کی سطح سے چلنا ہے، ہر آدمی اپنی سطح سے چلے اور اپنے بڑوں سے معلوم کر کے، علماء سے اپنے حالات کی روشنی میں معلومات کر کے توکل کرے۔ ایسے ہر آدمی کتابوں میں پڑھ کر، بزرگوں کے واقعات کو سن کر نقل کرنے لگے گا تو پھر یہ نقل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ توکل ثمرہ ہے، اور اس سے پہلے شجر ہے، درخت ہے۔ وہ درخت کیا ہے؟ وہ توحید اور یقین کا، کہ آپ کو اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین کتنا بنا ہے، اور جب تک اس کا علم، اس کا یقین، اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم اگلی چیز پر عمل شروع کر دیں گے تو مشکل ہوگی۔ اس لیے توکل کے سلسلے میں عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ بس وہ اتنا دھیان میں رکھیں، اسباب بھی اللہ کے محتاج ہیں اور تدابیر بھی اللہ تبارک و تعالی شانہ کے محتاج ہیں، اور میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ تو کل کائنات جب اللہ کی محتاج ہے تو ہم ایک دوسرے سے جو مدد حاصل کر رہے ہیں، چاہے افراد سے، چاہے اشیاء سے، کسی سے بھی ہم مدد حاصل کر رہے ہیں، تو یہ مدد حاصل کرنا ایک عاجز کا دوسرے عاجز سے مدد حاصل کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک عاجز دوسرے عاجز کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہوئے اسی پر بھروسہ کرنا اور مانگنا بھی اسی سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو اور مدد طلب کرو تو اللہ کی مدد لو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اسباب کرو، تدبیر کرو، سب کرو جائز حدود کے اندر۔ تدبیر ناجائز ہو یہ بھی اللہ کے توکل کے خلاف ہے، کہ ایک آدمی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ تدبیر سے ہی سب کچھ ہے، اس لیے اللہ کی پرواہ کیے بغیر، جائز ناجائز دیکھے بغیر تدبیر کر رہا ہے۔ اسباب شریعت کے دائرے میں ہوں، اگر اسباب اختیار کر رہا ہے اور اس میں شریعت کے اور دین کے رہنمائی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے حدود کو توڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں کوئی بھروسہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ تدبیر کو سب خدا سمجھ رہا ہے اور اسی کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ اس لیے جو مومن متوکل ہوگا تو عام متوکلین کا یہ حال ہوگا، عام مومنین کا یہ حال ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اس وجہ سے تدبیر میں غلو نہیں کرتے اور تدبیر میں حدود شریعت کو پامال نہیں کرتے، حدود شریعت میں رہتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن غیر شرعی اسباب اختیار نہیں کرتے، اور تدبیر کرتے ہیں لیکن غیر شرعی تدبیر نہیں کرتے۔ ان کو شرعی تدبیر میں رہنے کی وجہ سے فقر و فاقہ کی نوبت آئے تو وہ اس فقر و فاقہ کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں، پر خلاف شرع کوئی تدبیر نہیں کرتے، خلاف شرع کوئی اسباب اختیار نہیں کرتے۔ اسباب کا حکم ہے، اس لیے لوگ کہہ رہے صاحب کاروبار کر، ٹھیک ہے کاروبار کرو، اسباب ہیں، وہ تدبیر ہے، لیکن کاروبار میں حلال و حرام کی رعایت کرو، کاروبار میں شریعت کے قواعد کی رعایت کرو۔ بس مال آ جائے کسی طریقے سے اور شریعت کی پابندی نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب اللہ کا حکم ہے کرنے سے ہوتا ہے، بغیر کرنے سے کیسے ملے گا، اللہ کا حکم ہے ہاتھ پیر بھی ماننا پڑتا ہے، اللہ کی حکم ہے تدبیر بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اگر واقعی اللہ کے حکم کی وجہ سے
وہ اسباب اور تدابیر کو اختیار کرتا تو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا، اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کرتا؟ تو وہ اللہ کے، اس کے حبیب کے حکم، نبی جو حکم دے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اس لیے اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، جو بھی شریعت میں کہا اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اسباب اختیار کر رہا اور اس میں حدود شریعت کی پرواہ نہیں کرتا اور تدابیر اختیار کرتا ہے اور ان تدبیروں میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کی رعایت نہیں کرتا، تو یہ شخص کا اللہ پہ بھروسہ ہے ہی نہیں، اللہ پہ اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو اللہ کے قانون کے مطابق تدبیر کرتا اور اللہ کے قانون کو نہ توڑتا، کیونکہ وہ یہ سوچتا بھئی تدبیر تو بس تدبیر کے واسطے ہی کرنا ہے، مگر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری تدابیر کو مؤثر بنانا اللہ کا کام ہے، ہمارے اسباب میں تاثیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آگ جلا سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آگ گل و گلزار بن جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو پانی سے زندگی ملتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہی پانی زندگی کا چھیننے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے چاہنے پر ہے، وہ جو چاہیں تو وہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو چاہتے ہو وہ مؤثر نہیں ہے، جو رب العالمین چاہتا ہے وہ مؤثر ہے۔ تو رب العالمین کے چاہے بغیر جب کچھ ہو نہیں سکتا تو آپ رب العالمین کو ناراض کر کے کیسے اس کو پائیں گے؟ اور اگر اللہ رب العزت کو ناراض کر کے اگر مل بھی گیا آپ کو تو آپ موحد اور متوکل تو باقی نہیں رہے۔ موحد اور متوکل نہیں رہے تو پوری دنیا مل جائے، وہ اللہ کا غضب ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کا عتاب ہے، وہ اللہ کی ناراضگی اور قہر ہے۔ پوری دنیا مل جائے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں، تو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی توحید جس کو حاصل ہے وہی اللہ پر توکل کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے توکل کے لیے توحید کا علم ضروری ہے۔ تو اب توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کو واحد جاننے کو کہتے ہیں۔ واحد، اکیلا، ایک ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو ایک ماننا اور جاننا۔ اب یہ توحید لغت کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننے کو، لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو ایک ماننے کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اللہ کو ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ماننے کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کی حقیقت یہ ہے، تین باتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا علم۔ معرفت یعنی علم، اس کا جاننا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، اس کی ربوبیت کا علم۔ والاقرار بالوحدانیہ، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، اور نفی الانداد عنہ جملتاً، اللہ تعالیٰ سے یکسر طور پر کلیتاً تمام مد مقابل کا انکار کرنا۔ کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، یکتا و یگانہ ہے، وہی قادر ہے، وہی قاہر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی الہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں۔ تمام ند اور ضد یعنی اس کے مقابلے کی کسی کو بھی ماننے سے انکار کر دینا۔ ایک ہے اللہ کو ایک ماننا، دوسری ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے مقابل میں نہ ہونے کو بھی ماننا، اس کو بھی یعنی ہونے کا انکار کرنا یا نہ ہونے کو ماننا۔ یہ تین چیزیں ہیں
اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا علم جب یقین کے ساتھ حاصل ہو تو معرفت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا یقین کہ وہی رب ہے کل کائنات کا، اور کائنات میں ہم بھی ہیں تو وہ ہمارا رب بھی ہے۔ دوسرے، اپنی زبان سے اس کی توحید کا اقرار، اس کی وحدانیت کا اقرار، اور تیسرے، اس کے برابر میں، اس کے مثال میں، اس کے مقابلے میں کسی اور کے ہو سکنے کا انکار، کہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، یکتا و یگانہ ہے یہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ توحید کی حقیقت ہے افراد اللہ بحقوقہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق کے ساتھ اکیلا ماننا، اس کے تنہا ہونے اور یکتا و یگانہ ہونے، بے مثال اور بے ضد و بے ند ہونے کا یقین ہونا، اس کا اعتراف۔ تو حقوق کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ تعالیٰ کے توحید کے حقوق ہیں ملکیت کا حق، دوسرے عبادت کا حق، اور تیسرے اسماء و صفات کا حق۔ تو اللہ تعالی مالک ہونے کے اعتبار سے اکیلا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض۔ ہر چیز جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا زمین میں نے پیدا کی ہے اور میں ہی مالک ہوں، آسمان کا میں مالک ہوں، ارض و سما کے مابین کی کل کائنات کا، مخلوقات کا میں مالک ہوں، آسمانوں کے اوپر کی مخلوقات کا میں مالک ہوں۔ جہاں جو چیز موجود نظر آ رہی ہے اس کا موجد اللہ تعالی ہے، جو مخلوق دکھائی دے رہی ہے اس کا خالق اللہ تعالی ہے، جو شے نظر آ رہی ہے اس کا مالک اللہ تعالی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہی ہے؟ تو قرآن کے نصوص سے تو ثابت ہی ہے، اور ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کے لیے تو بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن میں جب کہہ دیا گیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ مالک ہے، اس کی ملکیت ہے۔ جب یہ قرآن میں موجود ہے تو ہمارے لیے تو کافی ہے، اور ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی اللہ کو نہیں مانا، ان کو اشکال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اللہ ہی مالک ہو اس کا؟ تمہارے کہنے سے ہم مان لیں اللہ مالک ہے، یا اللہ کے دعوے سے ہم مان لیں کہ وہ مالک ہے؟ بہت سی چیزوں کے بہت سے لوگ دعوے دار ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے، تو اللہ کے دعویٰ کرنے سے ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہی کی ہیں سب چیزیں؟ اور اب تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان کہلائے جانے والوں میں وہ اشکالات پیدا ہو گئے ہیں عصری تعلیم کی برکت سے یا نحوست سے۔ جو اشکالات کبھی کفار کو تھے، مشرکین کو تھے، منافقین کو قصدن تھے، وہ اشکالات اب مسلمانوں کو ہو گئے۔ آپ میں جو تعلیم عصری تعلیم یافتہ ہے وہ اس کا برا نہ مانے۔ بات دراصل یہ ہے کہ عصری تعلیم کا نظام ہی اللہ تبارک و تعالی شانہ کے قدرتوں اور اللہ رب العزت کے حقوق کے انکار پر مشتمل ہے۔ یہ سارا نظام ہی اس پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے انکار پر مشتمل ہے۔ اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے گھر سے ایمان و عقیدہ اچھا ملا ہے، مضبوط ملا ہے، وہ کتنی بھی عصری تعلیم حاصل کر لیں، ان لوگوں نے اللہ کے حقوق کا انکار نہیں کیا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے خاندان ہیں جن لوگوں کو ان کے گھر سے
اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنا دین کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور وہ سیدھے اسی سسٹم پر چلے گئے اور اسی تعلیم کے نظام میں جھونک دیے گئے جس کی بنا اور جس کی بنیاد، جس کی اساس ہی حقوق اللہ کے انکار پر ہے۔ اس وجہ سے بہت سے عصری تعلیم یافتہ نوجوانوں اور بہت سے 30، 35، 40، 50 برس تک کے بھی، اور بہت سے ایسے لوگ جو اس سے بھی زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے بیک گراؤنڈ میں، ان کے خاندانی پس منظر میں ان کو کچھ بھی عقیدہ نہیں ملا ہے، اور انہوں نے صرف عصری تعلیم حاصل کی ہے، ماڈرن ایجوکیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں پہ پہنچے ہوں گے، لیکن عقیدے کے معاملے میں وہ صفر ہیں، وہ حقوق اللہ کے معاملے میں صفر ہیں۔ یا تو شرما حضوری کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں کسی کے سامنے، مگر دل ان کے شکوک و شبہات میں اور دماغ ان کے اعتراضات سے بھرے ہوئے، اور بہت سے اب اتنے جری ہو گئے ہیں کہ وہ بولنے لگے، اس لیے کہ پہلے بولتے تھے تو آپس میں بولتے تھے، گھر میں بولے، بہن کے سامنے ذکر کیا، بھائی کے سامنے ذکر کیا، والدین کے سامنے ذکر کیا، خاندان میں کسی اور کے سامنے یا یار دوستوں کے سامنے، تو تب وہ بولتے تھے تو سامنے والا ان کو پکڑ لیتا تھا اور کہتا تھا یار تم بہت غلط بات بول رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ویسا ہے، تو کچھ تو ہوتا تھا علاج۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے نہیں بولتا، سماج میں نہیں بولتا، معاشرے میں نہیں بولتا، فیملی اور کنبے میں نہیں بولتا، یہ نیٹ پہ جا کے بولتا ہے، وہاں اظہار خیال کرتا ہے جہاں اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو وہ ان اشکالات میں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے، خصوصاً متمول مسلمانوں کے خاندانوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں توحید باری تعالی، قدرت باری تعالی، حقوق باری تعالی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو یقین کے ساتھ ہو، ایمان وہ معتبر نہیں ہے جو شکوک و شبہات کے ساتھ ہو، شکوک و شبہات کے ساتھ ہو۔ قرآن مجید میں مغفرت والوں کے ذکر میں ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے مختلف طریقوں سے کی ہے، سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایسا دل لے کر آئے جو عقیدے میں شبہات سے پاک ہو اور اعمال میں شہوات سے پاک ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ اس قلب سلیم کو لے کر کے اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ آج ہمارے خاندانوں کو، یہاں تک کہ اب اس دور میں، اس شر القرون میں، دیندار کہلائے جانے والے خاندانوں کو بھی اپنی اولاد کو دنیاوی اور عصری اور مادی اور مالی اور معاشی تعلیم دلانے سے زیادہ کسی اور چیز کا شوق ہے نہ فکر ہے۔ معاشی تعلیم ہے یہ، کیونکہ اس کے ذریعے سے کچھ روزی روٹیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی اب خواب و خیال بن گئے ہیں، لیکن چلو مانا جا رہا ہے، جانا جا رہا ہے کہ صاحب انہی ڈگریوں سے معاش جڑی ہوئی ہے، روٹی روزی جڑی ہوئی ہے، ہماری اولاد خوشگوار زندگی گزارے۔ بچوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ وہ اچھی نوکریاں کریں اور اچھی زندگی گزار لیں، کسی کے محتاج نہ بنیں۔ بچیوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ انہیں اچھے خاندانوں میں رشتہ مل جائے اور وہ اچھے گھرانوں میں جا کے چین سکھ سے رہ جائیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رہنا اور جینا ہی زندگی ہے؟ کیا مرنے کے بعد پھر زندگی نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا مسئلہ فکر کی ہے، کیا سوچا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچپن میں بڑوں سے سنا تھا، اس زمانے میں بہت بڑے بڑے مالدار لوگ
ہوتے تھے جن کے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ آج تو ہر کوئی چلا جاتا ہے، آج کوئی اہمیت نہیں۔ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، جب ہوائی جہاز بھی اکا دکا ہوا کرتے تھے، لوگوں کو لائن لگا کر مہینوں پہلے سے بکنگ کر کے بڑے بڑے انتظامات سے جانا پڑتا تھا۔ ایک رئیس نے اپنے بچے کو لکھنؤ سے بھیجا، اور جب وہ وہاں رہا، ولایت بولتے تھے مغربی ممالک کو، وہاں رہ کر اس نے وہاں پڑھا لکھا، یہاں بھی پورا انگریزوں کے ہی زیر نگرانی پڑھتا رہا مشنری میں۔ جب یہاں سے فارغ ہوا باہر گیا، وہاں بھی انگریزوں ہی کے گود میں رہا پلا، انہی کے زیر سایہ زندگی گزارتا رہا، انہی کے ماحول میں رہا۔ اس کو اللہ نہیں معلوم، اس کو اللہ کا رسول نہیں معلوم، اس کو اللہ کی کتاب نہیں معلوم، اس کو فرشتے نہیں معلوم، موت نہیں معلوم، آخرت نہیں معلوم، کچھ نہیں پتا اس کو۔ جب وہ پڑھا کر کے واپس آیا تو پورے خاندان نے اس کا استقبال کیا۔ اکا دکا جانے والے لوگوں میں سے ہوتے تھے، بڑی عزت و فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ پورے خاندان نے استقبال کیا، ایئرپورٹ پر زوردار استقبال ہوا، اور اسے گل پوشیاں ہوئیں اور بڑے بڑے تمغے ملے، تحفے ملے، اور گھر آیا۔ تو چونکہ ایک لمبا سفر کر کے وہ انگلینڈ سے واپس آیا تھا، ہوائی جہاز میں اے سی، اور اس اے سی کی وجہ سے اس کی سردی، زکام، نزلہ وغیرہ اس کو ہو گیا۔ پھر یوں اس کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ جو بیمار آیا تو بیمار ہی رہا اور بستر پہ پڑا رہا، آخر وقت بھی آ گیا اس کا، ابھی کچھ کھایا نہ کمایا، لیٹا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، تو آخری وقت تھا، شاید اس کو اپنی آخرت کی طرف ادھر کے مناظر بھی کچھ نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو قریب میں بلایا، اور سبھی اس کی طرف سے فکر مند تھے۔ تو باپ سے پوچھا کہ ابو، آپ نے میرے پڑھائی پر کتنا پیسہ خرچ کیا؟ اس نے اس زمانے میں سنا تھا، ہم نے لاکھ روپے کتنے بتائے اس نے، کہ 1,00,000 روپے سے زائد خرچہ اس کی تعلیم پر اس نے کر دیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم، اس زمانے کی جتنی ممکن اعلیٰ تعلیم تھی سب دلا۔ تو اس نے آنکھ میں آنسو لاتے ہوئے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ نے 1,00,000 روپے خرچ کر کے اپنے لخت جگر کے لیے جہنم خریدی ہے، یہ میرے لیے دکھائی جا رہی ہے کہ میرا انجام یہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ابھی قریب زمانے میں حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ان کے ایک مجلس کو سنتے ہوئے سنا کہ حضرت نے فرمایا، ایک صاحب یعنی حضرت کی مجالس اصلاحیہ میں پڑھ رہا تھا، سنا رہا تھا مجلس میں، تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب میرے پاس اپنے نوجوان بچے کو لائے اور اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے مولانا، اور فلاں جگہ امریکہ میں رہتا ہے، اور فلاں بڑی دنیا کی مشہور کمپنی میں کام کرتا ہے، اور اس کو ماہانہ اتنے لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، اور یہ بڑا ذہین ہے، اور یہ کالج میں بھی ٹاپر آیا تھا، اور جو ہے اس نے جو ہے کمپنی میں بھی اس کا بڑا وہ ہوا، اور امریکہ میں اس نے بڑی ڈگریاں نکالیں، تو پورے اسٹیٹ میں اس کا سب سے زیادہ نمبر آیا، اور یہ ہے اور وہ، اور ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، اور یہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اس کی جتنی خوبیاں تھیں، ساری خوبیاں، اور اس کی تنخواہ، اور اس کی آمدنی، اور ماں باپ کے ساتھ خلوص وغیرہ سب چیزیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ حضرت بس اتنی سی بات ہے کہ ذرا دین کی طرف رجحان نہیں ہے اس کو، یہ ایک شکایت کی، باقی سب خوبیاں اس کی بیان کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس باپ پہ بڑی ہنسی آئی، اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو مجھے ایسے شخص لگ رہے ہیں جیسے ایک صاحب کا
انتقال ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلایا گیا، تو حکیم صاحب نے آ کر کے اس کو دیکھا اور کہا کہ ماشاءاللہ اس کا جسم جسامت بھی بہت اچھی ہے، قد بھی بہت بلند ہے، رنگ بھی بہت عمدہ ہے، آنکھیں بھی بہت خوبصورت ہیں، کان بھی بڑھیا ہیں، ہاتھ پیر بھی اچھے ہیں اور سب ٹھیک ہے، بس اتنی کمی ہے کہ روح نکل گئی ہے اس کی۔ تو کہا کہ جیسے اس حکیم نے وہ ساری تعریفیں کر کے ایک لفظ سے اس کو کنڈم کر دیا اور بیکار کر دیا، اسی طریقے سے آپ نے ساری تعریفیں کرنے کے بعد جو ایک بات کہی ہے کہ ذرا اس کو دین کی طرف رجحان نہیں، تو سب کچھ ختم، زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ سب کوڑا کرکٹ لے کے کریں گے کیا؟ آج افسوس یہ ہے کہ ہم دیندار کہلائے جانے والوں کے ذہن بھی بس اسی معاشی تعلیم سے زیادہ کسی چیز کی طرف نہیں۔ بھائی آپ پڑھاؤ لکھاؤ قابل بناؤ، کون منع کیا؟ کس مولوی نے منع کیا؟ احمق ہوگا کوئی اگر مولوی کہتا ہوگا اپنے آپ کو، اگر منع کرتا ہے آپ کو، کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ اس راستے سے جو الحاد، جو زندقہ، جو بے حیائی، جو بے حجابی، جو بے دینی، بے غیرتی اور خدا فراموشی، آخرت بیزاری، دین سے دوری، یہ جو آ رہا ہے، اگر آپ اس کے لیے کوئی بند لگا دیتے ہیں تو آپ ضرور پڑھو پڑھاؤ، کون منع کرتا ہے آپ کو پڑھنے پڑھانے سے؟ ضرور پڑھو پڑھاؤ، اس لیے کہ آپ جینے کے لیے نہیں آئے ہو، مرنے کے لیے آئے ہو نا، تو مرنے کا بھی کوئی خیال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مرنے کا کوئی خیال نہیں ہے تو آپ عقل مند نہیں ہیں، آپ بے وقوف انسان ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، عقل مند، زیرک، چالاک، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا کر ما بعد الموت کی تیاری کر لے، اور عاجز، بے بس، بے حیثیت، کمزور اور دماغ کے اعتبار سے غبی وہ شخص ہے جو اس دنیا کی فکر تو کر لے اور آخرت کے بارے میں اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھ جائے۔ تمنا علی اللہ بالامانی، اللہ سے بس امیدیں رکھے، امیدیں رکھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ایمان ہے، لیکن ترک عمل کے ذریعے امید رکھنا گستاخی ہے اور بے ادبی ہے اور بے ایمانی ہے۔ ترک عمل کے ذریعے اللہ سے امید نہیں رکھی جاتی، اعمال کر کے یہ امید رکھی جاتی ہے، میں نے جو عمل کیا ہے اس کی شان کے مطابق کیا خاک عمل کیا ہے، لیکن وہ کریم ہے، قبول کر لے گا، تب تو ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن آپ ترک عمل کر کے خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، یہ وہ تمنائیں ہیں جن تمناؤں کو نبی نے بے وقوفوں کا کام کہا ہے، مومنوں کا کام نہیں، بے وقوفوں کا کام ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بالامانی۔ تو خیر یہ بات درمیان میں آئی، میں توحید کی بات کر رہا تھا، یہ اس لیے میں بول بھی دیا کہ بھائی جیسے کہا جاتا ہے کہ میر جمع ہیں احباب سب، درد دل کہہ لے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اور دوستوں کا التفات رہے نہ رہے سے بھی زیادہ یہ کہ خود بولنے والا رہے نہ رہے۔ تو اس لیے بھائی جو اچھی بات دل میں آ رہی بولو، جو امت کے کام کی بات ہے امت سے بولو۔ تو اس لیے میں کبھی اپنے عنوان سے ہٹتا ہوں اور ضروری بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال یہ جو میں آپ کو توحید کے بارے میں سنا رہا تھا کہ توحید اللہ تعالیٰ کی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ ملکیت کا حق، اور اسی پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی آج مسلمان بھی پوچھ سکتا ہے، بعض ایسے ہیں ہمارے سامنے، ایسے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں بسا اوقات، وہ سامنے آ کے نہیں کرتے ہیں، سامنے وہی آتے ہیں جن کو ایسے سوالات کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سوالات کرتے ہیں کسی کے توسط سے کہ ذرا مولانا صاحب سے یہ پوچھو، ذرا یہ پوچھ کے بتاؤ، یہ معلوم کرو، یا کسی کا میسیج آیا ہے، کسی کا ای میل آیا ہے، وہ غائب رہتے ہیں، وہ غائب رہ کر جاننا چاہتے ہیں بس۔ ظاہر ہے کہ ایسا علم آدمی کو کیا نفع دیتا ہے؟ ہاں مجبوری ہو بھائی، آدمی دور ہے اور پہنچ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، اس کے علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے جس سے وہ سمجھ سکے، یا ہے مگر وہ مانوس نہیں ہے، چلو یہ ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہے کہ آدمی مستغنی ہو علم سے تو کسی شرمانے والے کو آج تک علم نہیں ملا اور کبھی علم نہیں مل سکتا، یعنی اور کسی مستکبر کو بھی علم نہیں ملتا۔ نہ تکبر سے علم آیا ہے، نہ شرم سے علم آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، حق کو بیان کر دیتا ہے۔ تو حق کے پوچھنے سے آپ کو حیا کیوں ہے؟ حق کے پوچھنے سے کوئی حیا نہیں ہونا چاہیے، اور سوالات کرنا چاہیے اور معلومات حاصل کر لینا چاہیے آدمی کو۔ شفاء العی السؤال، جہالت کا حل اور اس کا علاج پوچھنا ہے۔ پوچھے، لیکن لوگ ایسے ہو گئے ہیں آج اس زمانے میں، وہ پوچھنا نہیں چاہتے، وہ بولنا چاہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کچھ دنوں پہلے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو علماء سے ہٹا کر قرآن حدیث پہ لانا چاہتے ہیں۔ یعنی واہ بھائی واہ، کیا عقل مندی کی بات ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمام اسٹوڈنٹس کو اساتذہ سے ہٹا کر کے بک شاپ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم لائبریری میں لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو لائبریری میں بٹھانا چاہ رہے ہیں، ہم کلاسوں سے سب کو اٹھا دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے احمقوں کا کیا حل ہے؟ اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے کو بڑا تعلیم یافتہ اور بڑا ڈگری ہولڈر بتاتے ہیں، کیا کیا بتاتے ہیں۔ حد ہو گئی جہالت کی۔ جب انسان کو ایسی باتیں سجھائی دیتی ہوں تو پھر اس کے جہالت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ آنکس کے ندانت و بیدانت کے بدانت، او جہل مرکب ابد الآباد ندانت۔ یعنی جو شخص نہیں جانتا اور سمجھتا ہے کہ جانتا ہوں، یہ جاہل قیامت تک نہیں جان سکتا۔ یعنی تو لوگ خود عالم بن رہے ہیں بغیر کسی استاد کے، یعنی بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور جو بغیر ماں باپ کا پیدا ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کی قدرت ہو تو الگ بات ہے، لیکن اللہ کی سنت میں تو کوئی کامیاب نہیں اس میں۔ تو بہرحال اگر یہ سوال ہو عقلاء کو اپنی عقل سے کہ کیا بھئی اگر اللہ دعویٰ کرے کہ زمین آسمان سب میری ہے، میں مالک ہوں، تو ہم مان لیں؟ تو کہتے ہیں ہاں مان لیں۔ ہمارے علماء نے فرمایا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام دنیا کے عقلاء کا، وکلاء کا قوانین میں یہ قاعدہ مسلم ہے، جب کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ ایک شخص نے کیا اور کوئی اور دعوے دار نہیں ہے تو وہ چیز اسی کی ہے۔ چنانچہ ارض و سما کی ملکیت کا دعویٰ اللہ کے علاوہ کسی معبود نے نہیں کیا، کسی کے معبود نے نہیں کیا، صرف اللہ نے کیا ہے۔ اور جب صرف اللہ نے کیا، کوئی اور مدعی نہیں ہے، تو آپ کی عقل سے بھی تو ثابت ہے، دنیا کے لا سے بھی ثابت ہے، ساری دنیا کی جو ہے لاجک یہی کہتی ہے کہ وہ اس کی چیز ہے۔ اور ہمارے لیے اس دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کا فرما دینا کافی ہے، نبی کا ہم کو اطلاع دے دینا کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مالک ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ اس کی مالکیت کو تسلیم کرو کہ سب کا وہ مالک ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب مالک وہ ہے تو معبود ہونے کا حق بھی وہی رکھتا ہے، لہٰذا اس کو تسلیم کرو کہ اس ایک کے علاوہ کوئی ہماری بندگی اور بندگی کے جذبات کا مرکز نہیں ہو سکتا اور اس کا جو ہے مستحق نہیں ہو سکتا، صرف اللہ ہے جس سے ہم بندگی کریں اور جس کی ہم عبادت کریں۔ اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی اسماء و صفات میں ہم دخل نہ دیں۔ جیسے اللہ ذات میں اکیلا ہے اور البیلا ہے، انوکھا ہے اپنی شان کے اعتبار سے، لیس کمثلہ شیء،
کوئی اس کے جیسا نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، تم بھی سنتے ہو، تم بھی دیکھتے ہو، لیکن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے دیکھنے کی مثال نہیں، اس کے سننے کی مثال۔ اس لیے اللہ تعالی ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہے، جیسے ذات میں ویسے ہی صفات میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہم کسی قسم کا دخل نہ دیں اور اس کو یکتا و یگانہ اور البیلا اور انوکھا مان لے، بے مثل، بے مثال، بے نظیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور بے ند ہے، بے ضد ہے۔ یعنی ضد کہتے ہیں اپوزیشن کو، مد مقابل کو، اور ند کہتے ہیں برابر والے کو۔ تو نہ اللہ کا کوئی ند ہے، نہ اللہ کا کوئی ضد ہے۔ اللہ تنہا ہے، یکتا و یگانہ ہے، اور بالکل اکیلا ہے۔ تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور ہر صاحب علم گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب کل مخلوق اللہ کی، جس جس کو اللہ نے بوجھ اور سوجھ دی ہے، وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ۔ ایک جگہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرُوا الْمُخْبِتِينَ، اور تمہارا الہ تو الہ واحد ہے، تم اسی کے فرما بردار بنو، اصل حکم اسی کا ہے، اسی کی حکومت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا حضور علیہ السلام سے، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں، میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ کیونکہ مکہ کے مشرکین حضور علیہ السلام سے آ کر یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ ایک دن آپ ہمارے خداؤں کو پوج لیا کیجئے، ایک دن ہم آپ کے رب کو مان لیا کریں گے۔ ایسے فارمولے لے کے آتے تھے صلح کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دو ٹوک جواب دے دیجئے، آپ ان سے کہیے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے غیر کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی وحی بھیجی اور آپ سے پہلے کے 1.25 لاکھ نبیوں پر وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے سب عمل مٹا کر آپ کو نقصان اٹھانے والوں میں ڈال دیا جائے گا۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ تو یہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا، سنا دیا۔ اسی طریقے سے افغیر اللہ ابتغی حکما، اے لوگو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو حاکم مانوں؟ تو کوئی اور حاکم نہیں، تو حکم اللہ کا ہے، امر اللہ کا ہے، اور مالک اللہ ہے، اور رب اللہ ہے۔ سب بتا دیا گیا سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب چیز اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور سورۃ الاخلاص میں فرما دیا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اسی طریقے سے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، تمام قومیں اور تمام امتیں اس بات کا حکم دی گئی تھیں کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے اپنے دل کو اور اپنے جذبے کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔
تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کی توحید جب تک کامل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے توحید و توکل کا جوڑ ہے، توحید اصل ہے اور اس پر توکل کا مدار ہے۔ تمام انبیاء اسی کی دعوت لے کر آئے، جتنے نبی آئے ہیں سب کی قدر مشترک دعوت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے یا قومی وحد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی توحید کا اقرار کرو کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اے میری قوم اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ یہی حضرت ہود نے قوم عاد سے کہا، یہی حضرت صالح نے قوم سمود سے کہا، اور یہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور یہی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، اور یہی حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا۔ یہی حضرت موسیٰ کی دعوت تھی، یہی حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی، اور یہی آدم سے لے کر ہمارے آقا تک تمام انبیاء کی دعوت تھی، وحد اللہ وحد اللہ وحد اللہ۔ ہمارے نبی مکے کے بازاروں میں عکاظ اور ذوالمجاز میں یہ کہتے ہوئے اکیلے چلے جاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کو ایک مان لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی دعوت تمام انبیاء کی ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، سب سے اہم مسئلہ توحید کا ہے۔ اور توحید کے بارے میں ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ اول دعوت الرسل ہے، تمام رسولوں کی سب سے پہلی دعوت یہ توحید کی دعوت ہے، اور اول منازل الطریق ہے، تمام اللہ والوں کی اللہ کی راہ میں ترقی کرنے کی پہلی منزل توحید کی صداقت ہے اور توحید کی پختگی اور اس کی کامیابی ہے۔ اور اول مقام یقوم السالک الی اللہ عز وجل، پہلا مقام ہے جس میں سالک اللہ کی طرف چلنے والا جو اللہ کے راستے میں ترقی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ پہلا راستہ پہلا مقام ہے جو اسے طے کرنا پڑے گا۔ توحید کا مقام طے کیے بغیر وہ قرب الہی کا کوئی دوسرا مقام طے نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا مقام یہی ہے، جس کو امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ البدایۃ فی النہایہ، خدا تعالیٰ کے قرب کے تمام مقامات پر پہنچنے کے بعد جو بات سمجھ میں آئی، جو پہلا سبق تھا وہی آخری سبق ہے، یعنی اللہ کو یکتا و یگانہ مان کر اسی کے سچے پکے خالص بندے بن جانا، کسی قسم کا شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کرنا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ای الناس احق بشفاعتک یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہے قیامت کے دن؟ سب سے زیادہ حق آپ کی شفاعت کا کس کو حاصل ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، اپنے دل کی اخلاص کے ساتھ، توحید کامل کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس توحید پر اس کی موت آئی اور شرک کبھی نہیں کیا اس نے، یا شرک سے توبہ کیا اور توحید پر مرا، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے خوش قسمت حقدار وہ ہوگا جس کی میں شفاعت کر سکوں گا۔ غیر مومن کی شفاعت نہیں ہے، غیر موحد کی شفاعت نہیں ہے، توحید والے ہی کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرائیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے اعمال تولنے کے لیے ترازو میں رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک ترازو کھڑی کی جائے گی، اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ایک ترازو کھڑی کی جائے گی اور اس کی شان یہ ہوگی کہ دو پلڑے ہوں گے، ایک کانٹا ہوگا۔ چاہے اب دنیا میں کتنی ترازویں نئی نئی نکل جائیں،
لیکن یہ اہل السنت والجماعت کا شروع سے اب تک عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قیامت میں جو ترازو کھڑی کی جائے گی اس کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک کانٹا ہوگا جو اس کے وزن کو برابر بتانے کے لیے ہوگا یا کم زیادہ بتانے کے لیے کانٹا ہوگا. جیسے پرانی ترازویں ہیں ایسی ترازو اللہ کھڑی کریں گے. ارض و سما سکتے ہیں ایک پلڑے کے اندر, اتنی بڑی ہوگی, اور اس ترازو کو کھڑا کیا جائے گا, قائم کیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا برا عمل ہوگا, چھوڑا نہیں جائے گا, وہ بھی لا کر رکھا جائے گا اس ترازو کے اندر. تو ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس ترازو کو کھڑا کیا جائے گا اور اس ترازو کے اندر اعمال رکھے جائیں گے. تو اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی, گناہ بے حساب ہوں گے. تو اس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا اور نیکی کا پلڑا جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگے گا, کیونکہ وزن ہی نہیں ہوگا اس میں. اور قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا گرا اور بھاری ہو جائے گا, وہ اس کی مرضی اور خوشی کی زندگی میں داخل کر دیا جائے گا, اور جس کا ہلکا ہو جائے گا اس کو حاویہ میں جانا پڑے گا. حاویہ کیا ہے معلوم؟ نار حامیہ, دہکتی ہوئی آگ ہے, اس میں جانا پڑے گا. اب یہ قانون ہے, اس بندے کو لایا گیا اور اس قانون کے مطابق اس کے لیے حاویہ طے ہو گئی, اس واسطے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا تو ہوا میں اڑ گیا اور گناہوں کا پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب اعمال اس میں رکھ دیے گئے, کوئی پرزہ بھی ہو تو اسے بھی لا کے رکھا جاؤ. آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. فلا تظلم نفس شیئا. تو ایک فرشتے دیکھیں گے کہ جہاں اس کی نیکیوں کے کھاتے رکھے ہوئے تھے نا, فرشتے روزانہ لکھ کے لے جا کے اللہ کے ہاں جمع کرا دیتے ہمارے اعمال ناموں کو. تو جہاں سے ہماری اس شخص کی نیکیاں اٹھائی گئی تھیں اور وہ پلڑے میں رکھی گئی تھیں, جو کچھ بھی وزن نہیں بنا سکیں گناہوں کے اعمال ناموں کے مقابلے میں, تو وہاں پر فرشتوں نے دیکھا تو ایک پرزہ تھا, ایک چھوٹا سا پرزہ, بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو, 1-2 انچ کا کاغذ کا ٹکڑا, اس کو بطاقہ کہتے ہیں. اور یہ حدیث بطاقہ کے نام سے تمام محدثین کے ہاں مشہور ہے اور تمام اہل سنت کے عقیدے میں داخل ہے. حدیث بطاقہ یعنی ایک پرزے والی حدیث. پرزہ ایک وہاں پڑا ہوا تھا, فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک یہ ایک پرزہ ہے, اس میں بھی ایک عمل لکھا ہوا ہے. تو کہا اسے کاہے کو چھوڑا جائے, اسے بھی رکھو. تو وہ بندہ دیکھے گا کہ بھئی یہ تو میرا مذاق ہی ہو گیا, اس واسطے کہ یہ پرزہ ایک رکھے کیا اس کے مقابلے میں بننے والا ہے. ادھر پہاڑوں کے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں گناہوں کے, اور ادھر ایک پرزہ اور ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ نہ بھی ڈالا جائے تو میرا انجام طے ہے. تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی اس بطاقہ کو لا کر نیکی کے پلڑے میں رکھا گیا تو نیکی کا پلڑا پوری قوت سے نیچے کو جھک گیا, اور وہ پہاڑوں جیسے گناہ رکھا ہوا دوسرا والا پلڑا وہ اتنا اوپر ہو کر ہوا میں اڑنے لگا, اور یہ نیکی کا پلڑا بالکل وزن ہو کے دب گیا نیچے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی قانون پہ عمل کرو. قانون کیا ہے؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ابھی دیکھتے دیکھتے آن کے آن میں اس کی قسمت پلٹ گئی. ابھی سمجھا تھا یقینی جہنمی ہوں, اور ابھی دیکھا تو پتا چلا کہ نہیں صاحب, حساب پورا ہونے تک اس کا یقینی جنتی ہو گیا. تو جب اس کے لیے جنت طے ہو گئی تو اس کو تھوڑی ہمت آئی. پہلے تو ڈر رہا تھا, گھبرا رہا تھا کہ صاحب اب جلو بھنو, زندگی بھر جو کیے ہو اس کا انجام. لیکن اس نے ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ پاک وہ کیا بطاقہ ہے
وہ کیا کاغذ کا پرزہ ہے اتنا سا، اور اس کا اتنا وزن کوئی سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر تیرا وہ عمل لکھا ہوا ہے جو تو نے اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کے واسطے، اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے، خالصاً بقلبک لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کہا تھا، یہ کلمہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور وہ کلمہ زمین آسمان سے زیادہ بھاری کلمہ ہے، زمین آسمان سے زیادہ بھاری کلمہ ہے۔ تو اگر آدمی توحید خالص پر ہو، معرفت کامل پر ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو اور توحید اس کی خالص ہو اور اس خالص کلمے پر مرے، علماء فرماتے ہیں خالصاً بقلبہ، خالصاً من قلبہ، اس کلمے کے تقاضے بھی شامل ہیں، یعنی اعمال بھی اس میں داخل ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مشہور حدیث میں، جس کو تمام محدثین نے تسلیم کیا ہے اور جسے اہل السنت والجماعت کے عقیدے کا ایک جز بنایا گیا ہے، اس حدیث بطاقہ کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ عمل آدمی کا کتنا بھی ہو، اگر اخلاص اور توحید سے خالص ہے تو پھر اس عمل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ عمل میں وزن جب ہے جب کہ وہ توحید خالص کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں توحید کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا خیال دھیان رکھنا چاہیے۔ جب آدمی اس کے اوپر محنت کرتا ہے نا، جو سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے اس کی توحید جو ہے بہت مضبوط ہوتی ہے، اور جو آدمی زیادہ جانکاریاں رکھنے والا ہوتا ہے تو اس کی توحید اس کے مقابلے میں ذرا کمزور ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نہیں جانتا زیادہ وہ سیدھی سیدھی بات مان لیتا ہے، اس کے چکر میں نہیں جاتا تفصیل کے، تو سیدھا سیدھا اپنا ایمان مضبوط رکھتا ہے۔ اور جو لوگ تفصیل کی چکر میں جاتے ہیں تو خطرے میں پڑتے ہیں۔ اسی لیے تمام ائمہ کلام نے، یعنی عقیدہ بیان کرنے والوں نے اس کی صراحت کر دی ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تفصیل میں، گہرائی میں اور کیفیت کے جاننے میں دخل دے گا تو وہ اس علم کے دریا سے جب نکلے گا تو ایمان سے محروم ہو کر خسران اور نقصان اور نامرادی کے ساتھ باہر آئے گا۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اس کو ایسا مانتا ہوں جیسا کہ وہ ہے، اور تفصیل میں بالکل دخل نہ دے اور نہ جائے، تو وہ اپنے ایمان کو سلامت اس دنیا سے لے جا سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تاجروں کی جماعت سمندر کا، دریا کا سفر کر رہی تھی۔ دریا کے سفر میں ان کا جو جہاز تھا وہ جہاز بہک گیا اور راستے سے ہٹ گیا۔ پھر وہ بھٹکتے 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 کسی صحرا کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں پر اترے اور ان کو کھانے پینے کی ضرورت تھی، پریشان تھے، تو انہوں نے کچھ تلاش کرنے کے واسطے ادھر ادھر چار آدمی مل کے نکلے دیکھنے کے واسطے۔ تو اس لق و دق صحرا میں ایک جگہ پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، اور وہاں ایک درخت کے سائے میں ایک مورتی رکھ کر کے ایک بہت بوڑھا آدمی بیٹھ کر اس کی جو ہے پرستش کر رہا تھا، اس کی عبادت میں مشغول تھا۔ دور دور تک اس صحرا میں کوئی آبادی نہیں، اسباب نہیں، ذرائع نہیں، کچھ نہیں، بس وہاں اس درخت کے سائے میں رہتا اور اس چشمے سے پانی پیتا، اور پتہ نہیں کب سے اس مورتی کی پرستش کر رہا ہے اور اس کا نام جپ رہا ہے وہاں بیٹھ کر۔ ان لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ شاید اللہ پاک اس کو ہدایت دینا چاہتے ہوں گے، اور اسی لیے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے بھٹکا کر کے یہاں پہنچایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلیں، پہلے اس سے بات کریں اور اسے توحید بتائیں اور شرک سے بچنے کے لیے سمجھائیں۔ پہلے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے بات چیت کی اور اس بیچارے کو بٹھا کے سمجھایا کہ یہ کیا کرتے ہو،
اور جتنا آسان طریقے سے اس کو توحید سمجھا سکتے تھے اور شرک کی مذمت اس کو سمجھایا. اس بیچارے کی سمجھ میں بات آ گئی، بھولا آدمی تھا، سمجھ گیا. اور اس نے کہا کہ بھائی پھر مجھے اس حقیقی رب کو ماننے کا کیا طریقہ ہے، اس اللہ کے میں کیسے مانوں اور کیسے اس کی بندگی کروں، اب تو عمر گزر رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ زندگی میں چند لمحے پہلے بھی اگر آپ مان لیں تو وہ قبول کر لے گا. پھر اس کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، توحید کی حقیقت بتائی، شرک سے نفرت بتائی اور نماز سکھا دی. ضروری کام یہ تھا، وضو سکھایا، نماز سکھائی اور اس کے بعد کہا کہ اب اللہ کی بندگی کرو. اس نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے بھائی، مجھے مرتے مرتے تو بچا لیا تم لوگوں نے. اللہ ہی کا میرے اوپر یہ کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے کرم سے بچا لیا، اور میں پوری عمر غیر اللہ کی پرستش میں گزار دیا، کسی نے میرا 2 ٹکے کا فائدہ نہیں کیا، اور آج میرے اللہ نے مجھے توحید کی دعوت دے کر اور صحیح راستہ دکھا کر میری آخرت بنا دی اور میری پوری ہمیشہ کی زندگی سنوار دی اللہ نے. اور اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس نے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا. اب یہ لوگ واپس جانا تھا، وہاں سے نکلے. ان لوگوں نے آپس میں کہا بھائی یہ ہمارا ایمان والا بھائی ہو گیا اور اس کی کچھ مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آخر انسان کے پیچھے ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں. مگر یہ لوگ بیچارے مسافر تھے، پھر بھی تاجر تھے، ساتھ میں پیسہ وغیرہ تھا. سب نے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا اور کچھ اچھی خاصی رقم بن گئی. تو اس کے پاس پھر گئے، کہنے لگے کیا بات ہے بھئی، کیسے آیا ہو آپ لوگ؟ پھر کہا دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں، انسان کے ساتھ زندگی مشکل پریشانی اچھا برا لگا ہوا ہے، یہ ہم آپ لوگوں کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، یہ مال رکھیے، وقت ضرورت کام آئے گا آپ کو. تو اس نے ان لوگوں کو بہت غور سے دیکھا، تعجب بھری نگاہوں سے، اور اس کے بعد یہ کہا آپ لوگ بڑے عجیب لوگ ہو بھائی، آپ ہی لوگوں نے تو آ کر مجھے توحید سکھائی ہے، اور ابھی آپ لوگ پھر مجھے شرک سکھانے آ گئے. ابھی آئے تھے توحید سکھانے کے لیے، ابھی شرک سکھانے آ گئے. 70 برس تک جس بندے نے اس کے غیر کو پکارا ہے تو اس نے بھوکا نہیں رکھا، اب جب میں اس کو پکاروں گا تو وہ مجھے بھوکا رکھ دے گا، فاقہ کرائے گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اس تھوڑی سے وقت کے اندر ایمان کا جو مقام اور توحید کا جو مرتبہ اس بندے کو حاصل ہوا، ہماری عمریں گزر رہی، ابھی تک ہمیں توحید کا وہ مرتبہ حاصل نہیں. یہ توکل کا اعلیٰ مقام ہے. بہت تھوڑے وقت میں اللہ اس کو سفر طے کرا رہے تھے، اس لیے بہت جلدی اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور یہ یقین بن گیا. تو بات یہ ہے کہ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، ان کا دین، ان کا ایمان سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس لیے سیدھے سیدھے ضروری باتیں جان لینا چاہیے اور توحید کے معاملے میں باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. بس اب وقت تو ختم ہو ہی رہا ہے، ہو ہی گیا ہے، لیکن میں توحید کی بات آئی تھی اور مضمون بہت نازک تھا، تو حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک رسالہ ہے فروع الایمان، اس میں انہوں نے وہ 77 شعبوں والی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تشریح کی ہے. اس میں پہلا نمبر توحید کا ہے، کیونکہ جو ہے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے توحید کے بارے میں آپ نے کچھ فرمایا تھا. اس کی زبان تو بہت سخت ہے، عام آدمی کے سمجھ کی نہیں ہے. میں نے اس کی بہت تفصیل کر کے مختصر طور پر اس کو پڑھتا ہوں، اس واسطے کہ پھر کہوں گا تو اور تفصیل بہت ہو جائے گی، اس کو اختصار کے ساتھ. مگر غور سے دھیان سے آپ سنیں، توحید کے بارے میں ضروری بات اس کے اندر آ گئی. حضرت فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے تحت توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں اس کی ذات کے وجود پر ایمان لانا، اس کے ذات کے وجود پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا اور اس کی توحید یعنی ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہونے پر ایمان لانا، یہ سب باتیں داخل ہیں. یعنی اللہ موجود ہیں، اس پر ایمان لانا، اور اس کی صفات ہیں، اس پر بھی ایمان لانا، اور وہ ذات و صفات میں یکتا و یگانہ اور اکیلا ہے،
اس پر بھی ایمان لانا، یہ سب اس کی توحید میں یعنی ایمان باللہ میں داخل ہے۔ اور توحید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دو معنی ثابت ہیں، کیونکہ توحید میں لوگ بڑی تفصیلوں میں جا کر اسے گنجلک بنا دیتے ہیں۔ حضرت نے بہت مختصر بات بتائی ہے، ہمیں یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ اور توحید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دو معنی ثابت ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ یہ دو معنی ہیں توحید میں داخل، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں۔ معبود نہ ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث کی بہت سی نصوص سے ہے۔ مثال کے طور پر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اسی طرح إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایسی 91 آیتیں توحید کا مضمون بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی 91 آیتیں یہاں دو بیان کی گئی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، بندگی و پرستش صرف اللہ کی جا سکتی ہے۔ یہ توحید کا وہ درجہ ہے جس کا نہ ہونا صریح کفر و شرک ہے اور اس کا انجام ابدی جہنم ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور توحید کے جو دوسرے معنی ہیں یعنی مقصود، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود و مطلوب نہیں، تو اس کا ثبوت اس قسم کی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا ہے، وہ حدیثیں اس کا ثبوت ہے۔ مثلا ارشاد فرمایا بہت خطرناک چیز جس کا میں تم میں پیدا ہو جانے کا اندیشہ کر رہا ہوں، بہت خطرناک چیز جس کا میں تم میں پیدا ہو جانے کا اندیشہ کر رہا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ریا، یعنی غیر اللہ کو دکھانے کا ارادہ کرنا اپنے عمل میں، ریاکاری۔ اور ظاہر ہے کہ ریا میں غیر اللہ کی عبادت کا ارادہ کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کا ارادہ نہیں کرتا ریا میں۔ ریا میں صرف غیر اللہ کو مقصود بناتا ہے کہ وہ بھی دیکھ لے، وہ بھی خوش ہو جائے، ایسے غیر اللہ کو مقصود بناتا، عبادت نہیں کرتا لیکن مقصودیت میں شریک کرتا ہے، معبودیت میں شریک نہیں کرتا۔ تو یہ جو دوسرا درجہ ہے جو ریا کے ذریعے سے شرک کا پیدا ہوتا ہے تو اس لیے مقصود کہلاتا ہے۔ پس جب غیر اللہ کو مقصود بنانا بھی توحید کے خلاف ہے اور شرک میں داخل ہے تو اسے ہم کو شرک ماننا ہے، اسے توحید کے خلاف ماننا ہے۔ البتہ شرک کے اس درجے پر دائمی جہنم نہیں ہے، جہنم میں داخل کر کے سزا ضرور دی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے توحید خالص کو پانے کے لیے دو شرطیں لازم ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھے، نہ مقصود بنائے، مقصود بھی اللہ کو بنائے اپنی عبادتوں میں اور معبود بھی اللہ کو بنائے۔ اسی کو اصطلاح میں لا معبود الا اللہ اور لا مقصود الا اللہ کہتے ہیں۔ کتاب و سنت سے یہی دو باتیں ثابت ہیں۔ باقی جو صوفیہ میں لا موجود الا اللہ کا ذکر آتا ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا کتاب و سنت سے ثبوت پیش کرنا مشکل ہے، اور اس میں پڑھنا اپنے ایمان کو مزید الجھنوں میں ڈال لینا ہے، اس لیے اس تیسری چیز سے اعراض کرنا اور بچنا ہی بہتر ہے۔ دو ہی باتیں یاد رکھیں، ایک لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لیے کرتے ہیں۔ لا مقصود الا اللہ، اسی کے لیے، اسی کو پانے کے لیے،
اسی کی خوشی پانے کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لیکن پہلے عقیدے میں شریک کریں گے تو وہ شرک جلی ہو کر صریح کفر بن جائے گا اور ابدی جہنم کا سبب بنے گا۔ اور دوسرا یعنی لیے مقصودیت میں اگر کوئی شریک کرتا ہے، یعنی عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے مگر دکھاوا بھی کر رہا ہے، ریاکاری، مخلوق کو بھی دکھانے کا ارادہ کر رہا ہے، تو مقصودیت میں شریک کر لیا، یہ بھی شرک ہے مگر شرک اصغر ہے، یہ شرک حقیقی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جہنم میں تو جائے گا لیکن ابدی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ تو بات تھی توحید ذات سے متعلق۔ اور جہاں تک توحید صفات کا معاملہ ہے تو جاننا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اور بے مثال ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا اور بے مثال اور بے مثل ہے۔ اس لیے صفات باری تعالیٰ میں بھی رائے اور قیاس سے کام لینا درست نہیں ہے۔ یعنی ایسا سوچنا کہ شاید ایسا ہوگا، شاید ایسا ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ اکثر عوام اس سلسلے میں اجمالی عقیدہ رکھتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے، اور یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ صحابہ و تابعین و سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و افعال و صفات میں دخل نہیں دیتے تھے، جیسے نازل ہوا ویسے مان لیتے تھے اور اسی پر یقین رکھتے تھے۔ تو یہی عافیت کا راستہ ہے اور طریقہ ہے۔ لیکن چونکہ بعد میں فلسفیوں نے اور معقولیوں نے، یعنی جو عقلی باتیں کرتے ہیں، صرف جو مادہ پرست ہیں، ان لوگوں نے بہت سے اشکالات پیدا کیے، تو علماء کو عقل و خرد کے ذریعے سے بھی اور کائنات کی مثالوں کے ذریعے سے بھی ان باتوں کا حق ہونا ثابت کرنا پڑا، مگر وہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ موضوع آگے چل کر بے احتیاطی کا شکار ہو گیا۔ مثلا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش تخت کو کہتے ہیں، استوا اس پر جم جانے کو کہتے ہیں، اب لغت کے اعتبار سے۔ لیکن رحمان کیسے مستوی ہوا، یہ سوال کھڑا ہو گیا۔ تو استوا کی کیفیت کیا ہے؟ اسی طرح ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ رب العزت ہر رات کے پچھلے حصے میں آسمان دنیا پہ اترتے ہیں۔ تو کیسے اترتے ہیں، میں نزول کی حقیقت کیا ہے، ان جیسے سوالات کو اٹھانا اور اس میں گفتگو کرنا بہت جرأت اور گستاخی کی بات ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم اپنی صفتوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور کر کے کیا پانے والے ہیں؟ اس لیے سیدھی بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی تمام صفات پر جو کتاب و سنت میں موجود ہیں، اجمالی طور پر اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بیان کر دیا گیا، جیسے ہمارے عقیدوں کی کتابوں میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، اس کے بیوی نہیں، اس کے مد مقابل کوئی نہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہمارے سامنے قرآن حدیث سے عقیدے آ گئے نا، بس ان عقیدوں کو مان لو، اتنا یاد کرا دو بچوں کو، اور بچوں سے کہو کہ اتنا اپنے کو مان لینا ہے، بس مان لو۔ اور اگر کہیں اللہ کی ذات صفات میں ہرگز دخل نہ دو۔ آج کل اس کو لوگوں نے بڑی بڑی بحثیں شروع کر دیں، خصوصاً اللہ کہاں ہے، اس کو لے کے لوگوں نے ایسی ایسی جرأتیں شروع کر دی ہیں کہ اپنے ایمان کی خبر نہیں ہے، اللہ کے کہاں ہونے کو ثابت کرنے بیٹھ گئے، بس اپنا ایمان کہاں جا رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں۔ طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں، اشکالات پیدا کر رہے ہیں۔ اچھے خاصے مسلمان جو اجمالی ایمان کی وجہ سے، اجمالی ایمان کیا ہے، بچپن میں یاد کیا ہوگا نا آپ نے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کو ایمان مجمل کہتے، مجمل یعنی مختصر ایمان، اجمالی۔ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کر لیے، یہ اجمالی ایمان ہے۔ اب پھر جتنا نبی سے ہم کو علم حاصل ہو جائے اس کو ہم لے لیں
اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اور جن باتوں کے اندر جانے سے نبی نے اپنے اصحاب کو، شاگردوں کو منع کیا، ہم کون ہیں کہ ہم اس کے اندر اس علم میں دخل دینے کی کوشش کریں؟ تو بڑے بڑے صحابہ، محدثین سب ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں گفتگو کرنے سے، سب ڈرتے تھے، سب کانپتے تھے۔ آخر میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن یاد رکھنے کی چیز ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، امام دار الہجرہ اور بہت عظیم محدث اور بہت بڑے فقیہ اور ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مجتہد ہیں، بڑے عالم دین تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس چل رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے۔ پوچھو بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا ہے، تو مستوی ہونے کی کیا صورت ہے، عرش کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی یہ سوال سنا تو امام صاحب نے سر جھکا لیا، کانپ اٹھے، اب بہت دیر تک غور کرتے رہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں بولنا، سوال کر رہا ہے ایک آدمی، جواب کیسے دوں میں؟ کانپ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، بہت دیر تک سر جھکائے رکھا، اور اس کے بعد سر اٹھایا تو ایک ایسی بات بتائی جو قیامت تک تمام مسلمانوں کے سلامتی ایمان کا ذریعہ بن گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظہ منزل، یہ آیت کے الفاظ نازل ہوئے ہیں آسمان سے اور ہم تک ثبوت سے پہنچے ہیں۔ لفظہ الرحمن علی العرش استویٰ جو آیت ہے، لفظہ منزل، اس کے الفاظ نازل شدہ ہیں آسمان سے، وَمَعْنَاهُ مَعْلُومٌ، اور جو اس کے معنی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ عرش کس کو بولتے ہیں، رحمان کس کو بولتے ہیں، استوا کس کو بولتے ہیں، تو معنی معلوم ہے۔ وَكَيْفِيَتُهُ مَجْهُولٌ، اور وہ اللہ کی کیا شان ہے اس میں وہ تو نہیں معلوم ہے، معنی معلوم ہے، لیکن اللہ کیسے مستوی ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اخرجوا هذا البدعتی من هذا المجلس، اس بدعتی کو میری مجلس سے نکال باہر کرو، تو نکال باہر کیا۔ سوال ہی نہیں کرو ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، جیسے قرآن حدیث میں آیا ہے ویسے مان لو اور اس پر یقین رکھ لو۔ ہم اللہ کی شان کو نہیں جان سکتے، اللہ وراء الورا ہے، نور علی نور ہے، اللہ رب العزت نور مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقل سے، خرد سے، وہم سے، خیال سے، عقل کی رسائیوں سے بہت بلندر ہیں، بہت بالا ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کیسے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں جب ہمارے دماغ محدود ہے، ہماری معلومات محدود ہیں، ایک لامحدود ہستی کو کیسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اس قسم کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ ایسی باتوں میں کبھی بھی کوئی سوال کرے تو اس کو چپ کر دو، خاموش کر دو۔ اس کا اصل علاج تو وہ ہے جو سیدنا عمر فاروق نے بتایا، وہ یہ کہ کھجور کی ٹہنیاں لے کے مار مار کے توڑ دی اس کے اوپر، اور اس نے چیخ چیخ کر کہا امیر المومنین مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، امیر المومنین مجھے قرآن میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن مار مار کے زخمی کر دیا، سر سے چہرے سے خون بہتا رہا، اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا حضرت امیر المومنین نے۔ اور اس طرح امیر المومنین عمر نے جو جواب دیا، اللہ کی ذات و صفات میں سوال کرنے والے کا یہی جواب ہے۔ اس کو دلیل لٹ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم لے کے بیٹھیں گے تو جھگڑے ہو جائیں گے، لڑائیاں ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے ہم یہ جواب تو نہ دیں جو حضرت عمر نے دیا، وہ ان کا حق تھا۔ باقی یہ کہ دل میں یہ سوچ لیں اسی جواب کا حق ہے، حقدار ہے، مگر یہ کہ بھائی ہم خاموشی اختیار کریں اور اس سے کہیں چپ ہو جاؤ، اس بارے میں آگے سوال نہیں کرو، ہمارے بارے میں زبان نہیں کھولنا، ہمارے سامنے اللہ کے بارے میں زبان نہیں کھولو، چپ رہ جاؤ، بس چپ کر دو، خاموش ہو جاؤ۔ اپنا ایمان کی سلامتی کا یہی راستہ ہے۔ اور جو لوگ اس سلسلے میں گفتگویں کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے ایمان کو خود جانیں،
کہ وہ کس طرح اپنے ایمان کو سلامت دنیا سے لے جا سکتے ہیں. ہم ان کے کچھ حل نہیں کر سکتے، علاج نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، توحید خالص، معرفت کامل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت توحید و توکل کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی زلات کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کے حقائق کو ہمارے دھیانوں میں بٹھا دے، اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.